بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ 9th کلاس بیٹا آج ہم سبق سٹارٹ کر رہے ہیں نام دیو مالی۔ نام دیو مالی کے مصنف ہیں مولوی عبدالحق۔ اب اس کے بیٹا یہ ایک خاکہ ہے۔ خاکہ کیا ہوتا ہے؟ کسی شخصیت کے اوصاف اور خامیاں بیان کرنا مختصر الفاظ میں۔ تو یہ نام دیو کون ہے؟ ایک مالی ہے۔ آگے آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے، اس کا نام ہے نام دیو، جو کہ ایک مالی ہے اور یہ ہندو ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ نام دیو مقبرہ رابعہ دورانی اورنگ آباد دکن کے باغ میں مالی تھا۔ مقبرہ رابعہ دورانی کون تھی؟ اورنگزیب عالمگیر کی بیوی۔ اب یہ بتا رہے کہ رابعہ دورانی اورنگزیب عالمگیر کی بیوی ہے، اورنگ آباد دکن کے باغ میں۔ اب اورنگ آباد کیا ہے؟ شہر ہے ایک۔ دکن، اب آپ کو دیکھیں بریکٹ میں نظر آ رہا ہے، تو بریکٹ میں جو جملہ یا لفظ لکھے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں جملہ معترضہ۔ وہ جملہ بولا جائے یا نہ بولا جائے، اسے اگلا اور پچھلا جملہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو دکن کے شہر اورنگ آباد میں ایک مقبرہ ہے رابعہ دورانی کے نام سے، اور وہ مقبرہ کس کا ہے؟ اورنگزیب عالمگیر کی بیوی کا، اور وہاں پہ نام دیو کیا ہے؟ اس کے باغ کا ایک مالی ہے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ ذات کا ڈھیر جو بہت نیچ خیال قوم کی جاتی ہے۔ ڈھیر ذات کیا ہوتی ہے؟ شودر۔ ان کی ہندوؤں کی مختلف ذاتیں ہیں، ان میں برہمن سب سے اعلیٰ ذات ہے، اور جو ڈھیر و شودر ہے وہ سب سے نچلی ذات کے لوگ ہیں اور ان کو پسند نہیں کیا جاتا۔ قوموں کا امتیاز مصنوعی ہے، مصنوعی بناوٹی، اور رفتہ رفتہ نسلی ہو گیا کہ اتنا بناوٹی ہے، خود بنایا گیا ہے، لیکن اتنا یہ امتیاز اب فرق ہونے لگا ہے کہ ہماری نسلوں میں داخل ہو گیا ہے۔ سچائی، نیکی، حسن کسی کی میراث نہیں۔ یہ تین خوبیاں کسی کی جائیداد نہیں ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ کون کون سی؟ سچائی، نیکی اور حسن۔ یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسی اونچی ذات والوں میں۔ ٹھیک ہے نا؟ جو نیچی قوم ہے جیسے شودر ہے، اور جو اونچی قوم ہے جیسے برہمن ہے، تو یہ خوبیاں کسی میں بھی ہو سکتی ہیں، چاہے وہ نیچی ذات ہے چاہے وہ اونچی ذات ہے۔ کیس ہو، کوہکن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ اب شاعر ایک شعر کے ذریعے یہ فرق بتا رہا ہے۔ کیس کون ہے؟ مجنوں ہے۔ آپ نے لیلا مجنوں نام سنا ہوگا۔ کوہکن فرہاد، شیریں فرہاد کا نام سنا ہوگا۔ تو ان کی لازوال عشق کی داستانیں تھیں۔ اب کوہ کیا ہوتا ہے؟ پہاڑ، کن کاٹنے والا، پہاڑ کاٹنے والا یعنی فرہاد۔ یا حالی، اب حالی کے اوپر آپ کو تخلص کا نشان نظر آ رہا ہے، تو یہ الطاف حسین حالی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ جو مجنوں ہو، چاہے وہ فرہاد ہو، چاہے وہ الطاف حسین حالی کیوں نہ ہو، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ ضروری نہیں کہ لیلا مجنوں شیریں فرہاد ہی عشق کر سکتے ہیں، الطاف حسین حالی بھی عشق کر سکتا ہے، یہ کسی کی ذات میں اسپیشل شامل نہیں ہے۔ مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا۔ اب میری نگرانی میں سے کیا مراد ہے؟ کہ مصنف لکھ رہا ہے، تو مصنف بتا رہا ہے، اور مصنف کون ہے؟ مولوی عبدالحق، کہ اس مقبرے کا باغ جس میں مالک کون ہے؟ نام دیو ہے، اس کی نگرانی مولوی عبدالحق کے ذمے تھا۔ میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے احاطے ہی میں تھا۔ میرے رہنے کا مکان، اب یہ جو مکان ہے یہ ان کو حکومت دکن کی طرف سے ملا ہے مولوی عبدالحق کو، جو کہ باغ کے چاروں طرف جو حفاظتی دیوار ہے اس کے اندر ہی تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام نام دیو کے سپرد کیا۔ اب میں کے اوپر آپ کو بیٹا زبر نظر آ رہا ہوگا، جب تکلم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، میں نے یہ کہا تھا نا اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس میں کے اوپر زبر آ جاتا ہے، اور اگر یہ میں بیچ میں آئے تو اس کے اوپر زبر نہیں ہوتا۔ میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا، میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی، اس میں سے چمن صاف نظر آتا تھا۔ لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نام دیو کو ہمتاً اپنے کام میں مصروف پاتا، ہمتاً پوری طرح مشغول۔ بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کے بہت تعجب ہوتا، حیرانی ہوتی۔ مثلاً کیا دیکھتا ہوں کہ نام دیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا اس کا تھانولا صاف کر رہا ہے۔ تھانولا کیا ہوتا ہے بیٹا؟ جڑوں میں جو پانی دیا جاتا ہے تو وہ اوپر پورے درخت میں پانی پہنچتا ہے۔ تھانولا صاف کر کے ہوز سے پانی لیا، ہوز تالاب، اور آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کیا۔ پانی ڈال کر ڈول درست کی۔ اب ڈول کو ہم باڑ بھی کہہ سکتے ہیں، کیاری کی جو باڑ ہوتی ہے، اور ڈول کیا ہے؟ وہ لوہے یا چمڑے کا برتن جس سے اس نے پانی ڈالا تھا، اس کو اس نے ٹھیک کر کے رکھا، اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھتا، ہر رخ سے، ہر جانب سے، ہر پہلو سے۔ پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کے اسے دیکھنے لگا۔
دیکھتا جاتا تھا اور مسکراتا اور خوش ہوتا تھا۔ کس کو؟ پودے کو دیکھ کر۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے، مزہ آنے لگے۔ بے مزہ کام کام نہیں، بیگار ہے۔ بیگار کیا ہوتا ہے؟ زبردستی کا کام، جو بغیر اجرت کے کسی سے لیا جاتا ہے، بغیر پیسے دیے کسی سے لیا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے، ہم کوئی کام کر رہے ہوں، ہمیں پتہ ہو اب اس کے بدلے میں ہمیں پیسے ملیں گے، اجرت ملے گی، تو اس کام میں خوشی ہوتی ہے۔ اور ہم کام بھی کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہو کہ بغیر پیسوں کے ہم کر رہے ہیں تو اتنا مزہ نہیں آتا۔ اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، یہاں تک کہ بعض وقت اپنا کام چھوڑ کے اسے دیکھا کرتا، مگر اسے خبر نہ ہوتی کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے یا اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، وہ اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا۔ پیڑوں کو، درختوں کو۔ پودے ہوتے ہیں چھوٹے اور پیڑ ہوتے ہیں بڑے درخت، اور اولاد کی طرح ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا، یعنی کہ ان دیکھ بھال کرتا اور ان کو پھلتا پھولتا، ان کو سرسبز اور شاداب دیکھ کر ایسے ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، ان کو پیار کرتا، جھک جھک کے دیکھتا، اور ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چپکے چپکے باتیں کر رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے، پھولتے، پھلتے، اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا تھا۔ ان کو توانا اور ٹانٹا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ توانا اور ٹانٹا، مضبوط دیکھ کر۔ یہ بیٹا آج ہم نے پیج نمبر 38 کی پڑھائی کی۔ اس میں جو مشکل الفاظ تھے اس کے میں نے آپ کو معنی بتائے ہیں بیٹا۔ یہ الفاظ کے معنی آپ نے کاپیز پہ لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں، کیونکہ جب یہ الفاظ معنی آپ نے یاد کیے ہوں گے نا بیٹا، تو یہ سلیس اردو میں آپ کے بہت کام آئیں گے۔ 10 نمبر کی ایک سلیس پیراگراف آئے گا، تو جب آپ کو الفاظ کے معنی یاد ہوں گے بیٹا تبھی آپ سلیس اردو کر سکیں گے نا۔ تو آپ نے یہ ساتھ سے لکھنے بھی ہیں معنی اور یاد بھی کرنے ہیں۔ اللہ حافظ بیٹا۔